بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أن أمة تزوجت نفسها بغير إذن مولاها ب100 درهم فقال المولى لا أجيز العقد ب100 درهم ولكن أجيز ب150 بطل العقد. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اچھا جی، حروف عاطفہ کی بات چل رہی ہے. ان میں سے لاکن شروع ہے اور لاکنہ بھی فقہا ساتھ ذکر کرتے ہیں چونکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے. تو لاکن جو ہے نا، اس کے ساتھ عطف تب ٹھیک ہوتا ہے جب کلام میں اتساق ہو. کیا ہو؟ اتساق کا مطلب ہے کہ معطوف علیہ لفظوں میں متصل ہو، لیکن کا ما قبل اور ما بعد لفظوں میں متصل ہوں اور نفی اور اس بات کا محل علیحدہ ہو. نفی اور اس بات کا محل علیحدہ ہو. اگر یہ شرطیں نہ ہوئیں تو پھر لیکن جو ہے وہ استئناف کے لیے ہوگا اور یہ کلام علیحدہ ہو گئی، ما قبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. سمجھی گل؟ اب اس کے مطابق ایک اور مثال پیش کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نفی اور اس بات کا محل ایک نہیں، نہ ایک ہے، نفی اور اس بات کا محل ایک ہے. لہذا کلام میں تعارض آ گیا کہ جس چیز کے پیچھے نفی کر رہا ہے اسی کا لیکن سے اس بات کر رہا ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ تو لہذا عطف ٹھیک نہیں، کلام نہیں. اب وہ سنیں جی، پہلے مسئلہ سمجھیں کہ غلام اور لونڈی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتے. مولا اجازت دیتا ہے تب کرتے ہیں. مولا اجازت دیتا ہے تب کرتے ہیں. اور لونڈی اگر شادی کرے نا مولا کی اجازت سے تو جو اگلے نے مہر دینا ہے، مہر کیا دینا ہے؟ باہر دینا ہے. وہ لونڈی کا نہیں ہوتا، وہ مالک کا ہوتا ہے کیونکہ ان کی ہر چیز مالک کی ہے. سنیو گل. اچھا جی، مسئلہ یہ ہے لونڈی نے اپنی شادی کر لی اپنے مولا کے اذن کے بغیر 100 درہم حق مار کے بدلے. کی کر لی لونڈی نے؟ شادی کر کتنے باری پڑھی ہے؟ بول. لونڈی نے اپنی شادی کر دی مولا کی اجازت کے بغیر 100 درہموں کے بدلے. حق مار 100 درہم رکھیا. کنا رکھیا؟ 100 درہم. انہیں کی کر لی؟ شادی کر لی. اے جسلے گل پہنچی نا مولا کول، کندے کول؟ مولا انہیں بولیا اے جملہ. مولا نے کہا لا اجیز العقد ب100 درہم ولکن اجیزہ ب150. نہیں اجازت دیتا میں عقد کی. نفی کندی کی تھی؟ عقد کی. جو عقد بدلے 100 درہم کے ہے لیکن اجازت دیتا ہوں میں عقد کی بدلے 150 درہم کے. نفی کس کی؟ عقد کی. اس بات عقد کی. نفی اس بات کا محلے کو گڑبڑ ہو گئی. سنیں جی، لہٰذا وہ جو پہلا اس کا عقد تھا وہ باطل ہو گیا. وہ عقد باطل ہو گیا. اب اگر یہ لونڈی شادی کرنا چاہے اس مرد سے اور وہ اس سے، تو اب مولا کی طرف سے نئی اجازت مل گئی بدلے 150 کے. بدلے اے مطلب ارشاد. حروف عطفہ میں سے ہے لیکن جو ہے یہ لیکن کے ذریعے عطف او تو پیچھے آ گیا نا، استدراک کے لیے ہوتا ہے نفی کے بعد. تو اس کے
اس کے ذریعے عطف تب ٹھیک ہوتا ہے جب کیا ہوں؟ جب اتصال ہو، دو شرطیں پائیں جائیں، لفظوں میں اتصال ہو اور نفی اور اس بات کا محل علیحدہ ہو۔ اگر لفظوں میں اتصال نہیں، ان دی بھی مثال آئی ہے، تب بھی وہ عطف نہیں ٹھیک ہوگا، کلام علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور اگر نفی اس بات کا محل ایک ہے تب بھی عطف ٹھیک نہیں، ما بعد کلام علیحدہ، اس کا ما قبل پر عطف نہیں۔ مثلاً لونڈی نے شادی کر لی شادی کا لی بغیر اپنے مولا کی اجازت کے بغیر 100 درہم مہر کے بدلے، تو جب یہ خبر مولا کو پہنچی تو مولا نے یہ جملہ بولا، لا اجیز العقد بمئات درہم ولکن اجیز بمئات وخمسین، کہ نہیں اجازت دیتا میں عقد کی، نفی کس کی ہوگی؟ عقد کی بدلے 100 درہموں کے، لیکن اجازت دیتا ہوں میں عقد کی 150 درہموں کے بدلے۔ سمجھائیے نہیں، یہاں نفی بھی عقد کی ہے، اور اس بات بھی عقد کا ہے، صرف نال پیسے دا فرق ہے۔ جی سنیے گل، اس لیے یہ عطف لیکن عطف کے لیے نہیں ہے بلکہ عطف ٹھیک نہیں ہے، لہذا عقد باطل، وہ جڑا لونڈی دا نکاح سی وہ ختم ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ کیونکہ مولا کی اجازت پر موقوف تو اس نے کہا میں اجازت نہیں دیتا، تو وہ ختم ہو گیا، اور اب نئی اجازت مل گئی، اور اکمار کتنا ہوگا؟ 150 درہم۔ آگے سنو، وجہ کی ہے، اس لیے کہ یہ کلام متسق نہیں ہے، یہ کلام متصل نہیں، کیونکہ اجازت کی نفی اور اجازت کا اثبات بے عین ہا ہے، سمجھیے؟ یعنی جیڑی شے دی نفی کیتی ہے وہ بھی عقد ہے، تے جندہ اثبات کیتا ہے عقد ہے، سمجھے نا جی؟ کیونکہ اجازت کی نفی تے اجازت کا اثبات بے عین ہا لا یتحقق، جن دی نفی ہوگی ان دوبارہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیا کہ دلیل کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ کلام متسق نہیں، متصل نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نفی اس بات کا محل ایک ہے، تو لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر لونڈی نے کو مسئلہ سمجھ آیا کہ کوئی نہیں زین مین، اور اگر لونڈی نے شادی کر لی اپنے آپ کی اپنے مولا کی اذن کے بغیر 100 درہموں کے بدلے، تو پس کہا مولا نے نہیں اجازت دیتا میں عقد کی 100 درہموں کے بدلے، اور لیکن اجازت دیتا ہوں میں عقد کی 150 کے بدلے۔ ترجمہ سارا کٹھا کیتا ہے بھی تاکہ لفظہ میں اتصال رہے نا۔ ہاں جی، نہیں اجازت دیتا میں عقد کی 100 درہم کے بدلے، اجازت دیتا ہوں میں عقد کی 150 درہم کے بدلے، تو باطل ہو جائے گا عقد، باطل ہو جائے گا۔ وہ جڑا کر چکے سن ختم ہو گیا۔ وجہ اس لیے کہ کلام نہیں متسق، کیونکہ اجازت کی نفی اجازت کی نفی اور عقد ان دی نفی اور اجازت کا اثبات بے عین ہا نہیں متحقق ہوتا، بے عقد نہیں تے عقد ہے بھی ایک ہی ہویا جی۔ جی اور اگر شادی کی لونڈی نے اپنے آپ کی بغیر اپنے مولا کی اجازت کے بغیر 100 درہموں کے بدلے، پس کہا مولا نے نہیں اجازت دیتا میں عقد کی 100 درہموں کے بدلے، اور لیکن اجازت دیتا ہوں میں عقد کی 150 درہموں کے بدلے، تو باطل ہو جائے گا عقد، اس لیے کہ کلام غیر متسق ہے، کیونکہ اجازت کی نفی اور اجازت کا اثبات بعینہا نہیں متحقق ہوتے۔ اگلا جملہ پڑھنا۔ کان قولہ لیکن اجیزہ اثباتہ بعد رد العقد، لہٰذا جو مولا نے کہا ہے نا لیکن اجیز العقدہ، یہ عقد کا اثبات ہے عقد کے رد کرنے کے بعد۔ لا اجیز العقدہ سے کیا کر چکے ہیں؟ رد کر چکے ہیں، پھر کہہ رہے ہو اجیز العقدہ اسی کا ثبات ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پس ہے یہ سارا اندر نال ہی قول مولا کا، لیکن اجیزہ
ثابت کرنا عقد کا ثابت کرنا عقد کے رد کے بعد عقد کے رد کے بعد لا جیز و لکدا تو جیز و لکدا جی کمال ہے ہے قول مولا کا لیکن چیز ہو ثابت کرنا عقد کا عقد کے رد کرنے کے بعد. اور اگر شادی کی لونڈی نے اپنے آپ کی بغیر اپنے مولا کی اجازت کے بدلے 100 درہموں کے تو پس کہا مولا نے نہیں اجازت دیتا میں عقد کی 100 درہموں کے بدلے اور لیکن اجازت دیتا ہوں میں عقد کی 150 درہموں کے بدلے تو باطل ہو جائے گا عقد، اس لیے کہ کلام غیر متسق ہے کیونکہ نفی اجازت کی اور اجازت کا اس بات بھی عینی ہاں نہیں متحقق ہوتا. پس ہے قول مولا کا لیکن اجیز ہو اس بات عقد کا عقد بعد رد کرنے عقد کے رد کرنے عقد کے. سنیں یہ کرنے تو بعد پھر انہیں جو کیتا اچھا جی چلو اگلی گل پڑھ لو پھر میں راشی عرض کردہ جی. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَا أُجِيزُهُ وَلَكِنْ أُجِيزُهُ إِنْ زِدْتَنِي 50 عَلَى الْمِئَةِ يَكُونُ فَسْخًا لِلنِّكَاحِ لِعَدْمِ احْتِمَالِ الْبَيَانِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الاتساق والاتساق. اور اتساق کو ٹھیک ہے. اچھا جی اسی طرح اگر اس نے جواب میں یوں جملہ بولا ایک تو جملہ سی نے لا چیز اے جملہ بولا اس نے عقد نال ذکر سی عقد اے صرف انج بولیا کہ لا اجیزو تو مراد کی عقد ولیکن اجیزو ان زدتنی 50 علی المئۃ نہیں اجازت دیتا میں کس کی لیکن اجازت دیتا ہوں میں اگر زیادہ کرے تو اس خامد نو آکھیا زیادہ دے تو مجھے 50 100 پر انج کتے جملہ بول دے میں انج تامی یکون فسخن ہو جائے گا یہ فسخ نکاح اول کے لیے نکاح کیونکہ یہاں بیان کا احتمال نہیں ہے عقد اول میں کیونکہ فسخ ہو گیا ہے بیان کے لیے عطف کے لیے شرط ہے اتساق یہاں اتساق نہیں ہے کیونکہ نفی اس بات کا معلوم ایک ہے کیا کیا جی اسی طرح اگر مالک نے کہا مولا نے یوں جواب میں کہا کیا لا جیز اور بے میات درہم میں نال چھڑ دیتا دے بے میات خمسین انجا کہ لا جیز العقدہ عقد تو وضاحت کر دے جیز العقدہ یعنی اگر ان جملہ بولے انج پھر بھی کیا ہوگا تو پھر بھی نکاح جو ہے نکاح اول فسخ ہو جائے گا کیونکہ نفی کس کی ہے نفی ہے عقد کی اجازت اور اجازت بھی عقد کی ہے لہذا پھر نکاح یعنی دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے چونکہ شرط ہے اتساق اس واسطے ماں بعد ماں قبل دا بیان نہیں بن سکتا یعنی اس سے عطف نہیں پہ سکتا اور اسی طرح اگر کہا کن نے بعد بلوغ الخبر الیہ فی المسألۃ المذکورہ او تسی لا اجیز العقدہ بمئۃ درہم ولیکن اجیز بمئۃ وخمسین ایتھے کیا کہا نہیں اجازت دیتا میں عقد کی لیکن اجازت دیتا ہوں میں عقد کی اگر زیادہ دے تو مجھے 50 100 پر اور کو فرق سمجھ آیا جی کو نہیں سمجھ آیا تو ہوگا کیا قول ہو حاضر فسخ نکاح اول کے لیے باوجہ نہ ہونے احتمال بیان کے بیان تمہارا دوب ابھی ماں بعد ماں قبل دا بیان بنے بھی عطف پہ جائے اس لیے کہ بیان کی شرط سے عطف کی شرط سے بیان کی شرط سے عطف کی شرط سے اتساق ہے اور نہیں اتساق کو نہیں ہے جی اسی طرح اگر کہا مولا نے نہیں اجازت دیتا میں عقد کی اور لیکن اجازت دیتا ہوں میں عقد کی اگر زیادہ کرے تو زیادہ دے تو مجھے یار اگر زیادہ دے تو مجھے 50 100 پر تو ہوگا یہ قول اس کا فسخ اول نکاح کے لیے بوجہ عدم احتمال بیان کے بوجہ نہ ہونے بیان کے احتمال کے اس لیے کہ
بیان کی شرط سے ہے بیان کی شرط سے ہے اتساق اور نہیں اتسام، اتساق کو نہیں اگر کہا مولا نے نہیں اجازت دیتا میں عقد کی، اور لیکن اجازت دیتا ہوں میں عقد کی، اگر زیادہ دے تو مجھے 50 درہم 100 پر، تو ہوگا یہ قول اس کا فسخ نکاح اول کے لیے باوجہ نہ ہونے بیان کے احتمال کے، اس لیے کہ بیان کی شرط سے ہے اتساق اور نہیں اتساق۔ اور دھیان کرو گے، نظر آ رہے؟ یعنی یہ بات کہ لونڈی نے جب شادی کی اپنے مولا کے اذن کے بغیر بدلے، 100 درہموں کے کہا مولا نے نہیں اجازت دیتا میں نکاح کی بدلے، 100 درہموں کے لیکن اجازت دیتا ہوں میں نکاح کے بدلے، 150 درہموں کے، تو بس قول اس کا لا اجیز ہو، عقد کی نفی ہو گئی اور فسخ ہو گیا کس کے لیے؟ اور قول لا کہ نجیز ہو اس بات ہے عقد کا، اور اس بات اور نفی ایک محل میں کیا ہوتے ہیں؟ پس بنایا جائے گا لیکن کو اس وقت مبتدا، متعد مطلب مبتدا نہ بھی نہیں بھئی اتھوں نمی گل لو بھئی پچھلی کو نہیں جے ہون میں دسن لگا، اس لیے کہ یہ نفی ہے کس کی؟ اور اس بات ہے فعل کا بعین ہی، آندھ نے وضاحت اس دی انجے پتر کہ جب کہا مولا نے ولا اجیز العقدہ تو اس نے نکاح کا کلا کما کر دیا اصل سے، اور نہیں باقی رہ گئی اس کے لیے وجہ صحت کی۔ پھر جب اس نے کہا اس کے بعد ولا کہ نجیزہ بمیات و خمسین، تو لازم آیا یہ کہ ہو اس بات اسی فعل کا، فعل منفی بیانی کا، منفی بھی اسے نو پھر مرے نو پھر زندہ کرو گے، وجہ کی دھیان کرے جی، اس لیے کہ مہر نکاح میں تابع ہے، اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے، گل عقدی ہے، سنیں، لہٰذا پس متناقض ہو گیا اول کلام کس کے ساتھ اپنے کہ کوئی نہیں، اول آندہ نکاح فسخ، دوسرا آندہ نہیں مردہ زندہ ہو گیا، پس حمل کیا ہم نے اس کو کس پر؟ نویں مہر کے ساتھ، اور فسخ نکاح اول وہ کہ عقد کیا تھا لونڈی نے اس کا، پس ہوگا کلمہ لیکن اس وقت کس کے لیے؟ نہ کہ دوجی جزی، اور اگر کہے مولا اس کے جواب میں لا اجیز النکاح بے ولیکن اجیزہ، تو ہوگا یہ بعین ہی کس کی؟ مثال اتساق کی، پس باقی رہے گا اصل نکاح، اور ہوگی نفی راجے میاں کی قید کی طرف اور اس بات میاں والخمسین کی قید کی طرف، پس نہ ہوگا وصل کی صورت میں فعل کی نفی اور اس کا اس بات بعین ہی، پیچھے سی عقد کی سی تو لیکن کدی کیا کہ کنج آخ دے وے کہ نہیں میں اجازت دیتا کس کی؟ نکاح کی، کس کے بدلے؟ تو پیچھے کے سی لا اجیز العقدہ کی، او جی تو آکھے سی توضیح ہو بے عقد، لا اجیز العقدہ نال انہیں کلا کما کیتا کندہ نکاح دا، کیونکہ اصل نکاح میں جو ہے نا بے عقد ہے، مہر جو ہے نا وہ تو نکاح میں تابع ہوتا ہے، سمجھ آگی جی؟ اچھا جی، باطل ہو گیا عقد، کون باطل ہو گیا؟ اے دوئی جڑی مثال دیتے نا، اگر مولا انج کہے لا اجیز النکاح تو نکاح بمانا عقد ہوئے تو پھر مثال ہو یہ کوئی فرق کو نہیں بنتا، سمجھ آئی نا جی؟ او یہ کوئی فرق نہیں بنتا جی، بنا دے دیتا لیکن بنتا نہیں فرق جی، یہ دھیان کرے جی جی۔ اچھا جی، باطل العقد او جڑا اصل گل اس لیے کہ کلام یعنی نہیں مرتبط اپنے اے من حیثل اگرچہ صورتاً تو لیکن مانن نہیں، کیونکہ نفی اس بات دا محل اس بات، اس میں کشکال ہے، دھیان کرا جی فائدے دی گل جی، وہ یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس کو بھی یہ جنہوں نے آکھے لا اجیز العقدہ
اس لیے کہ یہ رد ہے نکاح کا، ایسا نکاح جو مقید ہے کس کے ساتھ، اور اجازت دی ہے نکاح کی جو مقید ہے کس کے ساتھ، لہذا نفی 100 درہم والے نکاح دی اس بات ہے 150 درہم والے نکاح دا، تے نفی اس بات دا مال وکھرا ہو گیا، نفی اس بات دا مال وکھرا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اور سونےوں اے مہر بابے نکاح میں زوید سے ہوتا ہے، اے پشل ہوندی ہے نال، اسی لیے تو صحیح ہے نکاح مہر کا ذکر نہ کریں تاویں، صحیح ہے، بلکہ مع نفیہ بھئی مہر کو نہیں تاویں نکاح صحیح ہے، تو پھر بعد مہر لازم شریعت کر دیئے، سنیں تے اس واسطے جے کرے مہر نکاح وچ داخل ہوئے تے ذکر نہ کریے پھر بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے، او سوندا میں مولی ندیم تے جے نفی کر دیئے تاویں نکاح، حالانکہ دونوں صورتاں جے نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ مہر شریعت لازم کر دی انہاں دے نفی اس بات نال کوئی فرق نہیں پیندا۔ اے شاباش، اسی لیے صحیح ہے، سنیں پس نفی اصل نکاح کی ہے، کس کی ہے؟ پس ہوگا قول اس کا لا کہ نجیز ہو، اس بات اسی کا بیانی اس کی نفی کے بعد، پس نہیں معتبر اس لیے کہ لونڈی کا نکاح کیا ہوتا ہے، موقوف ہوتا ہے مولا کی اجازت پر، اور مولا نے رد کر دیا ہے اور فسخ کر دیا ہے، جب فسخ ہو گیا تب اس کو اجازت لاحق، پس ہو جائے گا لیکن کس کے لیے، نہ کہ عطف کے لیے، کو میرے کھانے چ پئی اللہ آگا ٹر گیا ہوں فصل، لتناول احد المذکورین۔ چلو جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، خیر۔ حروف عاطفہ میں سے او بھی ہے، حروف میں سے او بھی ہے، او کنے آ گئے نہیں، کیڑے کیڑے، بل لیکن، ہن زبانی دس گا منہ زبانی، واو با ثم بل لیکن، اب چھٹا کون، چھٹا او نو ٹھیک نہیں یار بھلا جو ہے وہ ہے کون، او، تو سنو علامہ فرماتے ہیں، علامہ شاشی علیہ رحمان، او جو ہے وہ معطوف اور معطوف علیہ میں سے ایک کے لیے ہوتا ہے، او بتاتا ہے یا حکم میرے معطوف علیہ کے لیے ہے یا میرے معطوف کے لیے ہے، لہذا او بولن والے دی بارگاہ چ پھر عرض کرو جی سونے ہن تعین کرو مراد کی جی، پہلے تو رولا پا دیتا جی، کیا کیا جی، حروف عاطفہ میں سے او بھی ہے، اور او جو ہے یہ معطوف اور معطوف علیہ میں سے ایک کے لیے ہوتا ہے، اور ایک کے تناول کے لیے ہوتا ہے، تناول کا مطلب ہے بھی حکم ایک کے لیے، حکم ایک کے لیے، اور نفی دا حکم ہے یا اس بات دا ہے بھئی یا حکم کس کے لیے، دونوں کے لیے نہیں ہے، اور تعین بھی نہیں وہ کس کے لیے ہے، او اس لیے آتا ہے بھئی حکم دونوں میں جو کندے واسطے میں، اور تعین نہیں ہے کہ کندے واسطے، فصل او مذکورین سے مرادی معطوف تے معطوف علیہ، اندہ ماں قبل کی ہونا ہے معطوف علیہ، تے ماں بعد ایہ گل، اور او مذکورین میں سے ایک کے تناول کے لیے ہے، مطلب شامل ہے، شمول مراد جی، فصل او مذکورین میں سے ایک کے تناول کے لیے ہے، فصل او مذکورین میں سے ایک کے تناول کے لیے ہے، او آندے نے محشی ساڑی سن لو وہ تو پھر تھوڑا کم سوکھا ہو جائے دا، سنیے انہاں دی، واسطے نسبت کرنے امر کے شیئین میں سے ایک کی طرف، حکم ایک واسطے بھی یا معطوف علیہ واسطے بھی تے یا چنگا بڑا سیانا ہوں سے یار، تو بھی سیانا ہی ہے نا، چلو ٹھیک ہے، حکم دونوں میں سے ایک کے لیے، لا التعین، سنیے گل، یا نسبت احد الامرین کی ایک شے کی طرف ہے، جڑا معنی بھی کرو بالجملہ
مفاد اور محصول اس کے معنی کا، بے اعتبار مفہوم مردد کا۔ کس کا؟ مفہوم مردد بے دوواں وچوں ایک واسطے حکم ہے، مفہوم بھی درمیان وچ گل ہے۔ اتنے کی لکھے وہ نا بھی مردود بھی رد کیا ہوا، وہی نا مفہوم مردود بھی درمیان میں گھمایا ہوا، مردود پنجابی والا نہیں۔ چلو جی، اچھا جی، یہ وَأَخْذُهُ مِنَ الدَّوَرَانِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ بھی دو چیزاں دے درمیان گھمدا پھردا ہے۔ پس لوٹے گا معنی دو میں سے ایک مفہوم کی طرف، یا معنی ان دو کا ایک لالت تعین۔ یہ مفہوم مجمل ہے، مبہم ہے، غیر صالح ہے واسطے اترنے حکم شخصی کے کسی پر۔ جس لئے انج دا حکم ہوئے نا، ہن کسے شخص دا یعنی معطوف علیہ دا یا معطوف دا اسی فیصلہ نہیں کر سکتے بھی یہ حکم کندہ ہویا، یہ حکم اگو مثالہ آ رہی ہے، جیسا کہ حریت انہیں آکھا اے غلام آزاد ہے یا اے آزاد ہے، ایس بیوی نو طلاق ہے یا ایس نو ہے، ہن اسی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک جڑا آپ جڑا ہے نا۔ اسی لیے لوٹتا ہے معاملہ قائل کے اور قائل کی طرف، اور ہوگی قائل کے لیے ولایت اس کی، سمجھیجے؟ تے جے کر انہیں آکھیا بے اے غلام آزاد ہے یا اے وے تے جنا چپ کڑوپ تے غلامہ جا کے قاضی کول کیس کر دیتا تے وَيُجْ بِرُهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ، قاضی آکھے دا حضرت ان تعین کرو ایک دا، ایک گول مول گل نہیں رہ سکتی ہون، سمجھیے؟ تو وہ مجبور کرے گا، یا دو بیویاں نو طلاق دیتی، اینو طلاق یا اینو تک ہون فیصلہ نہیں کرتا پیا، تے دوویں عورتاں قاضی کول چلیاں جان تے قاضی مجبور کرے گا، متعین کر کیڑی مراد ہی سنے ہی، اے مطلب ہے یجبرہ القاضی۔ ہن سنیں جے، پس مفردین میں یا وہ مفرد نے یا جملے نہیں، پس مفردین میں فائدہ دے گا ثبوت حکم کا دو میں سے، جیسے تیرا قول جان زید ہو، اور جیسے تو کہے زید قائد او، دونوں میں ایک واسطے حکم ہے، اور جملہ تین میں فائدہ دے گا دونوں جملوں میں سے ایک کے مضمون کے حصول کا، وہ جملہ دے مضمون جملہ ہوندا جڑا اصل ہوندا ہے جی۔ زید قائم کی مطلب ہے زید نو قیام حاصل ہے بھی قیام زید، یہ مضمون جملہ شہزادے ہو۔ توجہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، وہ جتھے آیت آئی ہے جی کہ یا یہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، دو جو تانوں جڑا کام ہولا لگدا کر لو۔ اے وے مذہب عامہ اہل لغت ائمۃ الاصول تے مختار شمس الائمہ تے فخر الاسلام بزدوی، سمجھی جے گل کہ مفرداں وچ آوے تے حکم ایک واسطے وے، جملیاں وچ آوے تے دونوں جملیاں دے ایک مضمون حاصل ہے تے ایک نہیں ہے گا۔ تے گئے ایک جماعت اصولیین میں سے اور جماعت نحویین میں سے، انہاں کیا او وضع کیا گیا کس کے لیے؟ اے شک واسطے وے۔ آندھے نے سونیو ای تساں کی گل کی تھی، وَهُوَ لَيْسَ بِصَدِيدٍ، کیونکہ شک تو ایسا معنی ہی نہیں جس کا کلام کر کے کیا کیا جائے، قصد کیا جائے وزن، بلکہ سونیو یہ وضع کیا گیا کس کے لیے؟ مذکورین میں سے بغیر، ہاں اخبارات میں آئے گا شک باعتبار کلام کے محل کے، بھئی اتھے کون مراد ہے اور یہ خبر مجہول، اسی لیے لازم ہے اس سے تخییر انشاء میں، سمجھ آئیے جی؟ اس لیے کہ انشاء کلام کو ابتداءً ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں شک ہوتا ہی نہیں ہے،
پس یہ جو او میں شک کا محل ہے نا وہ کون ہے؟ خبر اور انشاء میں کس کے لیے آتا ہے؟ تخیر کے لیے، یا اباحت کے لیے، مثلاً لیکن مقام کے مناسب. پس خبر مجہول میں بیان لازم ہے. خبر مجہول میں بیان لازم ہے. بیان کر معطوف ہی کے معطوف علیہ. جی اور انشاء میں تخییر لازم ہے. بے اختیار کر کے نہ کرنا. اور خبر تو خبر دیتی سنا لیکن اون دے وچ بیان ضروری ہے. بے بیان کر معطوف علیہ دی گل ہے یا معطوف دی گل ہے؟ تے جے کر انشاء میں تو ہن تخییر ہے. بے اختیار کر کیندی گل کنوں اختیار کرنے؟ کیڑی بیوی نو طلاق دیتی ہوں؟ کیڑے غلام نو آزاد کیتا ہے؟ کیڑی عورت نال نکاح کیتا ہے؟ سنیں تو لازم ہے تخییر بین احد الامرین ففہم کما فی شرح حسامی. حسامی دی شرح جڑی ہوندی ساری عبارت چک کے لائی ایتھے جی. ایک گل ہور اج رہندی ہے جی بہت ساری. وہ یہ ہے یہ تو اگر نا احد المذکورین جی خیر اگر تجھے آ جان گے انشاءاللہ کہ ہوندے پہنے تے ایک ہوتا ہے علی سبیل البدل. کیا ہوتا ہے؟ علی سبیل البدل. اور ایک ہوتا ہے علی سبیل الاباحت. ایک ہوتا ہے علی سبیل الاباحت ہوتا ہے، علی سبیل بدل اور ایک ہوتا ہے علی سبیل الاباحت. بدل اے بھی دو میں ایک کے دوجا نہیں دونوں وچوں ٹھیک ہے. اے علی سبیل البدل ہے. سمجھے آپ؟ ایک ہوتا ہے علی سبیل الاباحت اوتھے دو میں کر لوے تاں بھی ٹھیک ہے. اوتھے اینڈ دیکھو تن میں نے اباحت دی مثال دینا جی. فضیل پتر سودا لینا ہوئے نا یا ایس کیری تو لویا کر تے یا چکوال موڑ والی کیش کیری تو لویا کر. ان دا کی معنی سمجھتے ہو؟ یہ او وجہ ہے بچ او ہے اے اباحت ہے. پتر جے محفل کرنی بھی ہوئے نا تے ظفر کول بہ جایا کر تے یا ندیم کول بہ جایا کر. مطلب کی ہے جے دونوں کول بہ جاوے تے ٹھیک ہے. نہیں سمجھتے بولی ہوندی کونی اپنی ہوندی. اے اباحت ہے پتر. اے سمجھے پے ہو پتر جے گھر جانا ہوئے نا یا ڈومیلی دے ٹیوٹے تے بہ جایا کرو تے یا جڑا جیلم والا ٹیوٹا اس تے بہ جایا کرو. مطلب کہ جس تے بہ جو ٹھیک ہے. سمجھ آندی بھی گل؟ اے اباحت دیاں مثالاں بھئی دوواں وچ اباحت ہے. بھئی دوویں ایک کر لو تاں بھی ٹھیک ہے. دوواں تے عمل کر لو تے ایک ہوندا ہے علی سبیل البدلیت. اوتھے ایک کرنا ہے دو نہیں ہو سکتے. سمجھ آئی جی؟ علی ایک ہو سکتا ہے دو. جس نے کہنا اس بیوی نو طلاق کے یا اس نو اے علی سبیل البدلیت متعین کر ایک نو طلاق کے دوواں نو نہیں ہونی یا دوویں بچ جان. نہ دوواں نو ہونی نہ دوویں بچنیاں نے. ایک نو ہونی ایک نو نہیں ہونی. سمجھتے پے ہو؟ یہ جڑا او ہے نا اے جڑا نا احد الامرین جڑا نا او احد المذکورین علی سبیل البدلیت اور علی سبیل الاباحت. علی سبیل البدلیت علی سبیل الاباحت. اور تو مثال اگو آ جاندی او جالس الحسن او ابن سیرینا. بھئی حضرت حسن بصری دی محفل جب بیا کر یا ابن سیرین دی محفل جب بیا کر. مشہور جملہ ہے جی. تو مطلب کی بھی انہاں دوواں کول بیا کل اور کسے کول او سمجھ آندی بھی کہ کوئی نہیں. باہر دیاں مثالاں بڑیاں نے. پتر جی سبزی لینی ہوئی نا تو یا اس دکان تو لویا کر تو یا انہاں کو لویا کر اور نہ کسے کو لویا کر. ہوں یا جڑا بولے اے باہت ہے بھئی اتوں لو تاں بھی ٹھیک ہے تے جی اتوں لو تاں بھی ٹھیک ہے. تے بعض دفعہ 5 چیزاں دس کے بھی باہت ہوندی. پتر اس دکان تو لے لیا یا اس تو لے لیا یا اس تو لے لیا یا اس تو لے لیا. پتر سارے ٹھیک نے. وہ سمجھ آندی بھی جی یہ باہت تے بدلیت دا فرق ہوندا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اس طرح بندہ بدلیت نو بھی جاندا اپنے عرف تے دی اباحت نو بھی جاندا ہے لیکن وہ توجہ نہیں مولی غلام حسین کردا نا بھی چونکہ وہ ڈر سی پتہ صلاح بنا جاوے. ہاں بھی شاباش جی.
वलिहाजा लौ क़ाल और को खाने च पई जे अहदुल अमरैन मुराद होना है अला सबील इबाहत। हुन मिसालां बदलियत दियां होणियां जी। लौ क़ाल हाज़ा हुर्रुन औ हाज़ा कान बिमंज़िलति क़ौलिही अहदुहुमा हुर्रुन हत्ता कान लहू विलायतुल बयानी। बस अब इस पर मिसालें शुरू, तईद भी समझाने के लिए तो मिसालें भी इसीलिए भी, चूँकि अवाखदुल अमरैन के लिए। अगर कहा मौला ने दो गुलाम ने सामने इशारा करके आख्या हाजा हुर्रुन औ हाजा हुर्रुन, ओ हाजा दी खबर नाल खाम खा लगी है, समझियो गल। तो ये जुमला केड़ा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਅਰਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖੇ ਆਹਾਦੁਹੁਮਾ ਹੁਰੁਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆਹਾਦੁਹੁਮਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਾ ਹੁਰੁਨ ਔ ਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਅਰਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹਾਦੁਹੁਮਾ ਹੁਰੁਨ ਕਹੇ ਨਾ तो काजी मजबूर करेगा हुण बयान करो केड़ा ही, एवें हाजा हुर्रुन औ हाजा में भी काजी मजबूर करेगा बयान करो केड़ा है ओ क्या आखे जी। इसीलिए तो अगर कहा मौला ने अपने दो गुलामों को इशारा करके उसने कहा हाजा हुर्रुन औ हाजा, तो ये उसका कौल बमंज़िले इस कौल के आखदुहुमा विच ओ नहीं है तो बिल्कुल वाज़िब है ना। ओ इन्हां दो खोतियां विच एक तेरा, ये गल ते ए खोता तेरा या ए खोता तेरा एको गल है, समझ गए? ए मतलब है। तो लिहाजा हुण काना लहू विलायतुल बयान, तो मौला को बयान की विलायत है, मौला को बयान की विलायत है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਐਵੇਂ ਝਾਕਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਵੇ नहीं है जी जी। और इसीलिए अगर कहा किसने हाजा हुर्रुन ओले अब दे है अपने दो गुलामां नु आख्या हाजा हुर्रुन औ हाजा होगा कौल मौला का बमंज़िले कौल मौला के अहदुहुमा हुर्रुन, दो चों एक आज़ाद। और इसीलिए अगर कहा मौला ने हाजा हुर्रुन औ हाजा, तो होगा ये मौला का कौल बमंज़िले मौला के कौल अहदुहुमा हुर्रुन के हत्ता के होगी मौला के लिए बयान की विलायत आखिर हत्ता के होगी मौला के लिए बयान की विलायत। और क्या इसीलिए शाबा अगर कहा मौला ने अपने दोनों गुलामों को हाजा हुर्रुन औ हाजा, तो होगा मौला का ये कौल बामंज़िले मौला के कौल अहदुहुमा हुर्रुन, हत्ता के होगा उसके लिए बयान की विलायत। यानी बयान करे दो में से एक अय्या हुमा शाह जिसको वो चाहे, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਲਿਖੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਂ ਲਵੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਲਵੇ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਜੀ, ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜੀ ਸੁਮਾ ਤਨਾਵੁਲਹੂ ਲਿਆਹਦਿਲ ਮਜ਼ਕੂਰੈਨ इम्मा अला सबील, जैसा कि मसला हुर्रियत में एक ही होना है, दो नहीं होने, जेड़ा मर्जी या अला सबील उमूम या अला सबील उमूम, ये उमूम ते बात इको शै वे,
عموم تے باہت خوش ہے جیسا کہ ان قریب آ رہا ہے وکالت والے مسئلے میں. ہاں جی شاباش جی. ولو قال وكلت ببيع هذا العبد هذا او هذا كان الوكيل احدهما ويباع البيع لكل واحد منهما ولو باع احدهما ثم عاد العبد الى ملك الموكل لا يكون للآخر ان يبيعه. اور مثال جی مولا نے کہا، مولا نے نہیں ٹھیک ہے، مولا نے کہا دو شخصوں کے بارے میں وکیل بنایا میں نے اس غلام کو بیچنے کے واسطے بشیر کو یا رامے کو، اس کو یا میں غلام بیچن واسطے وکیل بنایا وفا نو تے یا صوبان نو. جی آپ سمجھ میں ستا پیا کسی اور بھیج دیو. سمجھی بات؟ اے یوں بنایا اس نے وکیل. کیا آخیا جی؟ اگر وکیل بنایا اس نے مولا نے غلام نو بیچن واسطے انہیں آخیا میں نے وکیل بنایا اس کو یا اس کو اے دوواں چوں اینو یا اینو. ہوں سنیا جی اے جڑے نا علی سبیل العموم تے اے اباحت جی. تو جا اپنی بولی چ بیچو جڑا نا یار مرغی ہے پتر ابراہیم پامے تو ویچ آ یار عبداللہ یا تو ویچ آ، تو مطلب کہ جڑا ویچ آوے کہ کوئی نہیں سمجھے اپنی بولی چ کہ کوئی نہیں سمجھتے ہو کہ تعین کرنا ضروری بھی کیڑا جی. سمجھ آ گئی ہے بھئی اکرام بیٹا ایک کولر جو تو پانی بھر دیا کر تے یا شعیب تو بھر دیا کر، کی مطلب ہے؟ اجازت اپنی بولی متان بھی سمجھو تے پھر دین سمجھنا سوکھا ہوندا ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آندی پئی. ہاں جی اے بھی اے علی سبیل الاباحت تے عموم ہے، لہذا چونکہ تھے عمومی تو ہن سن بھئی جیڑا ہے نا ہوگا وکیل دو میں سے ایک، وکیل دو میں سے دو میں تو نہیں لیکن ہوئے دا ایک، لیکن مباح ہے بے کرنی ہر ایک کے لیے دونوں سے. جیڑا ویچا وے ٹھیک ہے، جیڑا لیکن سنو اگر ایک نے بیچ دیا تو پھر غلام لوٹ آیا مالک موکل کی طرف کسی طریقے نال واپس آ گیا پھر اندے کول مثلا انہیں جنہوں بیچا انہیں دوبارہ انہوں یہ باقی تھا یار تو کو رکھ لا کوئی گل نہیں یار، تو اب نہیں ہوگا دوسرے وکیل کے لیے کہ پھر اس کو بیچ دے کیونکہ اس ایک بار وچ عموم سی بھی ہون اے بیچ دے وے یا ایک بیچ دیتا ہے تو گل پوری ہو گئی. ہاں جی کیا آخیا جی؟ اور اسی طرح اگر مولا نے کہا دو رجلوں کو وکیل بنایا میں نے اس بیع کا اوہو اس غلام کے بیچنے کا وہ بھلا بھی غلام کے بیچنے کا اس رجل کو یا اس رجل کو، تو اب وکیل دو میں سے ایک ہے لیکن بیان کی ضرورت نہیں. سمجھیا او بھائی باو آشے تیار ہے بھی یہ سوال دا جواب ہے سمجھے نا جی. وہ پھر سوال پڑھ دیں بھی سوال یہ ہے کہ پھر جب دو میں سے ایک بنایا تو متعین کرے کون ہے، تو اس کا جواب دیا کہ یہاں عموم اور اباحت ہے تعین کی ضرورت نہیں ہے. کی مباح ہے ہر ایک کے لیے اس کے بیچنا، مباح ہے بے کرنی ہر ایک کے لیے دونوں. جیڑا بیچ دے وے بے ہو گئی جیڑا، لہذا اگر دو میں سے ایک نے بیچا پھر غلام مالک کی طرف واپس کیویں آیا انہوں گولا مارو آ گیا تو اب دوسرے کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو بیچ لازم نہیں جائز نہیں ہے، لازم نہیں مطلب جائز ہے وے جائز ہی نہیں ختم جائز نہیں ہے کہ وہ وہ ایکو گل سی ختم. سنے ہی اور اگر کہا رجل نے اے باجو اور اگر کہا مولا نے رجلین کو کہ بے وکیل بنایا میں نے اس غلام کے بیچنے کے ساتھ اس رجل کو یا اس رجل کو، تو نتیجہ جواب کی ہوگا وکیل دو میں سے ایک، کٹھے نہیں ہے وکیل ایک کی ہے، اور مباح ہے بے کرنی
کرنی ہے ہر ایک کے لیے دونوں سے، ہر ایک کے لیے دونوں سے، اور اگر بیچ دیا دو میں سے ایک نے، اور اگر بیچ دیا دو میں سے ایک نے، پھر لوٹ آیا غلام پھر لوٹ آیا موکل کی ملک کی طرف، ملت کی طرف، تو نہ ہوگا دوسرے کے لیے، نہ ہوگا دوسرے یعنی دوسرے نو حق نہیں اور جائز نہیں یہ کہ بیچے اس کو، بیچے اس بس دوسری باری پھر بیچ دے، یہ نہیں اجازت۔ ہاں جی شاباش جی۔ اور اگر کہا مولا نے دو رجلوں کو وکیل بنایا میں نے اس غلام کے بیع کرنے کے ساتھ، اس رجل کو یا اس رجل کو، تو ہوگا وکیل دو رجلوں میں سے ایک، اور مباح ہے بیع ہر ایک کے لیے ان دونوں سے، اور اگر بیچا ان دونوں میں سے ایک نے، پھر لوٹ آیا غلام موکل کی ملت کی طرف، تو نہ ہوگا دوسرے کے لیے یہ کہ بیچے اس کو۔ اور اگر کہا مولا نے دو رجلوں کو اس غلام کے وکیل بناتا ہوں میں اس غلام کے بیچنے کا، اس رجل کے یا اس رجل کو، تو ہوگا وکیل دونوں میں سے ایک، اور مباح ہے بیچنا ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے، اور اگر بیچا غلام کو دونوں میں سے ایک نے، پھر لوٹ آیا غلام موکل، بالآخر ہی دفع ہے واسطے اس کے جو کہا گیا ہے کہ جب وکیل دو میں سے تو پس نہیں صحیح ہونی چاہیے بیع کس کے لیے؟ دونوں میں سے، پہلے بیان کرنے کس کے؟ حالانکہ تھے جائز ہے، حالانکہ تھے جائز ہے، ان کا جواب دیتا ہے پس دفع کیا بے قولی ویباح البیع، چونکہ یہاں عموم ہے اور اباحت ہے، لکل واحد نظر آ رہی، اور نئی شرط اجتماع ان دونوں کا، ان کا بے شک او فی موضع الانشاء ہے، اور تخییر کے لیے ہے، اور توکیل انشاء ہے۔ توکیل انشاء کسی نے وکیل بنانا یہ کی ہے، لہذا اندے وچ کی ہوندا ہے تخییر، لیکن ایک کے کی ہے لا یکون للآخر، نظر آ رہے عمل کرتے ہوئے بے تناول اول احد المذکورین، لیکن اللہ پس اگر تو کہے کہ کیا فرق ہے مسئلہ حریت میں اور مسئلہ بھی اندے وچ تو متعین کرے گا تو تاں ہوے گا، ایتھے جیڑا کر دے وے ٹھیک ہے، فی کون تناول اول احد المذکورین، اولا وچ او مذکورین وچ ایک نو شامل ہے اللہ تے دوسرے وچ شامل ہے ایک ہی فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں توکیل اس میں معنی ہے تصرف کے اباحت کا اپنے مال میں، مال ایندا ہے نا تو دوجے نو اجازت دے رہا تو اندے تصرف کر کیڑا بیچن والا، وکیل کے لیے بعد اس کے کہ پہلے منع سی، کوئی بندہ بغیر اجازت کسی شے بیچ سکتا ہے، پہلے محظور سی منع سی، سمجھ آئی ہے جی، اور اباحت جڑی اجازت ہے یہ واجب کر دیا کس کو؟ اے ویکھ ہن مثال آئی جی، جیسا کہ کسی نے اپنے پتر نو آکھیا پترا او معتزلیاں کول کدے جا وڑے، او بچہ جے بہنا ہووی تے میں تینوں دو بابے دسنا وا، جالس الحسن وابن سیرین، جالس مجلس کر تو ہم نشینی کر تو حضرت حسن بصری کی یا ابن سیرین کی، یا یہ ہم زمان سن کے پیچھے سن، اور یہ اس لیے کہ اباحت کیا ہوتی ہے؟ اباحت یہ ہوتا ہے کہ منع کو اٹھانا، کیا کرنا؟ منع کو اٹھانا، اور حضر جب اٹھ گیا دو میں سے ایک سے غیر معین، تو وہ جڑے دو وکیل نے تو پس اٹھ گیا منع ہر ایک سے، تو پس ثابت ہو گیا، اور اس لیے کہ موکل کا مقصود ہے کیے اپنے مال نو بیچنا، اور نہیں حاصل ہوگا یہ مگر کس کے ساتھ؟ او یار جیڑا بھی مرضی بیچو میری جان چھڑاؤ اندے کولوں، تو بائیں طور کے ثابت ہو جائے گی ولایت بیع کی کس کے لیے؟ ہن سمجھی جے گل بے اباحت نال ہوندا ہے عموم، تے او دوجا جڑا ہوندا چلا سبیل البدل او احد المذکورین کے لیے ہے، لیکن بعض دفعہ کس کے لیے لا سبیل اتھے متکلم جب تک تعین نہیں کرے گا فیصلہ بات حل نہیں ہوگی، اور جہاں لا سبیل العموم ہے وہاں فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی وہ کام کر دے وے تے ٹھیک ہے جی، اگے چل وے۔
ولو قال لثلاث نسوة له هذه طالق أو هذه وهذه طلقت إحدى الأوليين وطلقت الثالثة في الحال لانعطافها صبر بندے دیاں 3 بیویاں بندے دیاں تین بیویاں پاکستان دا نہیں کسی اور ملک دا کہ اس کی 3 بیویاں ہیں او جڑا ہے نا ہن طلاق دیو ایک نویں طریقے نال او آندا ہے ہازہی طالقن او ہازہی و ہازہی اینو طلاق ہے یا اینو اور اس جملے نو سمجھو جی سمجھی گل تو گھر چلی جا یا اے چلی جائے اور اے چلی جائے یہ تو سمجھتے پہ بے تیسری دن مل گئی چھٹی پہلے 2 وچوں ایک نو سمجھتے پہ کہ نہیں بے تو گھر چلا جا یا تو چلا جا تو گھر چلا جا یا تو چلا جا اور عبدالجلیل تو کی مطلب ہے بھی او تو جائے لیکن تھوڑے 2 وچوں ایک ہون ادھر واپس آؤ بابے ری فرماندے نے تھے ہویا انجے کہ اولا یین میں سے ایک متعلقہ ہوگی اولا میں سے ایک متعلقہ ہوگی او تعین کرنا ہے کنے زوج نے کنے زوج نے اور تیسری جو ہے وہ ہنے متعلقہ ہو گئی تیسری متعلقہ ہوگی ہاں جی کیا کہے جی اسی طرح اگر شوہر نے کہا هذه طالق 3 بیویاں أو هذه وهذه کہ اس کو طلاق اس کو اور اس کو تیسری کو تو طلاق ہو جائے گی اولایین میں سے ایک کو اور دوسری اور تیسری کو طلاق ہو جائے گی واجے جائے ہو جائے گا وہ تو جائے گی ٹل فی الحال دے وے تو چھڑ دیتے جی انہوں ہونے ہو جائے دے پہلیاں 2 وچوں ایک نو ہوئے گی جدو تعین کرے گا ہاں بھی شابہ جی اور اگر کہا زوج نے اور اگر کہا زوج نے لہو اپنی 3 بیویوں کے لیے اپنی 3 بیویوں کے لیے حاضی طالقن او حاضی او ہازہی اور یہ ادی عربی تدی اردو تو متعلقہ ہو جائے گی تو متعلقہ ہو جائے گی اولا یین میں سے ایک ان دی تفصیل اگے آ رہی ہے مزوج نو خیار ہے متعین کرے کیڑی اور متعلقہ ہو جائے گی ثالثہ فی الحال اور متعلقہ ہو جائے گی ثالثہ فی الحال شابہ 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 اگر کہا سوچ نے تین بیویوں اب لہو دما نہ کر اپنی 3 بیویوں کے لیے کی ہویا کو اپنی 3 بیویوں کو هذه طالق او هذه وهذه تو متعلقہ ہو جائے گی اولایان میں سے ایک اور متعلقہ ہو جائے گی تیسری فی الحال پھر وچ وقفہ کیتا سو فی الحال تے لا کے ٹل دے ہاں اور اگر کہا زوج نے اپنی 3 بیویوں کو ہازہی طالق او ہازہی اور وہازہی تو متعلقہ ہو جائے گی اولایین میں سے ایک اور متعلقہ ہو جائے گی تیسری فی الحال آگے پڑھنا لانعطافها على المطلقة منهما بس یہ جو تیسری ہے نا وہازی اس کا عطف ہے پہلی 2 میں سے اس پر جس کو جو متعلقہ ہے پہلی 2 میں سے کیونکہ آکھا نا اور اینو بے بھی متعلقہ ہے این دا عطف کن دے ہوتے پہلی 2 بچوں متعلقہ ہے او کیڑی ہے او اگوں با یکون الخیار آ رہے سمجھائیے تو چونکہ اس کا عطف ہے کس پر متعلقہ پر اس لیے یہ بھی کیا ہو گئی متعلقہ ہو جائے گی باوجہ معطوف ہونے ثالثہ کے ہونے ثالثہ کی متعلقہ پر متعلقہ پر ان 2 میں سے اور جڑیاں پہلیاں نے جی وجہ معطوف ہونے ثالثہ کے متعلقہ پر ان 2 میں سے کتاب کی دیں وجہ معطوف ہونے ثالثہ توتے ویکھنا میں نے ویکھی جا رہے ہیں چنگا بڑا ٹائم ہو گیا تو ادھر اسے کم دے لگا ہے وَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ فِي بَيَانِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا بس اب پہلی 2 میں سے کون متعلقہ ہے یہ خیار زوج کو ہے یہ خیار زوج کو دسے بھی رام ہوئے یا گاموں ہیں جندہ بھی نہ لوے گا وہ متعلقہ ہو جائے گا تو دوسری حاضر سروس ہے جی وہ بغلہ مارے میں کلی رہ گئی ہیں جی چلو جی کیا کہیں بھی پہلی جو 2 ہیں ان میں سے زوج کو خیار ہے کہ جس کو وہ چاہے متعین کرے جس کو متعین کرے گا اس کو طلاق ہو
اور ہوگا خیار اور ہوگا خیار زوج کے لیے اس کے لیے متعلقہ منہما کے بیان میں، تلقا منہما کے بیان یعنی وہ جس کو طلاق دی گئی ہے نا دو میں سے او کے ساتھ، انہاں وچوں مراد کیڑی ہے؟ اے اختیار زوج لو جی ہوگا خیار زوج کو متعلقہ منہما کے بیان میں اور ہوگا خیار زوج کو متعلقہ منہما کے بیان میں بے منزل التي ما لو قال احداكما طالق وهذه وچ لو بھی ہے گئے، چلو ٹھیک ہے۔ آندے نے اے جڑا جملہ سی نا حاضی تعلقن او حاضی و حاضی، اے جملہ تے ایک اور جملہ بالکل واضح، اے مطلب عربی چ ایک ہے، او اے وی تین بیویاں سن تے اونے سامنے سن تے دو والے اشارہ کر کے آکھیا احداکما طالقن و حاضی، تواڈے دو وچوں ایک نو طلاق تے اینو، طلاق جی ہن سمجھ آئی؟ جی ہن تیسری نو ہوئی کہ کوئی نہیں ہونے، تو ان دونوں چ ایک کے او مالک نے اونے زوج نے متعین کرنا ہے۔ اے جملہ تے او پہلا جملہ مطلب ایک ہے، سمجھ آئی آ؟ اے جملہ کیڑا احداکما، طالق وهذه اے تے او جملہ کیڑا هذه طالق او هذه وهذه مطلب دے لحاظ نال ایک ہی نے، ایتھے تیسری نو ہونے ہو گئی ہے تے پہلیاں دوواں وچوں ایک نو تے او اختیار کس کو ہے؟ زوج کو اختیار زوج کو ہے جی۔ اچھا بھائی مولویوں پچمن کرنا اور ہوگا خیار اور ہوگا خیار زوج کے لیے زوج کے لیے متعلقہ کے بیان میں دونوں میں سے تلقا کے بیان میں دونوں میں سے با منزل اس صورت کے اس صورت کے اگر کہا زوج نے احداکما طالقن وہذہ جی خیار زوج کے لیے متعلقہ کے بیان میں ان دونوں سے بمنزلے اس کے اگر کہا زوج نے احداکما طالق وهذه اور ہوگا خیار زوج کے لیے متعلقہ کے بیان میں ان دونوں سے بمنزلے اس صورت کے اگر کہا زوج نے احداکما طالق وهذه اب خود رو او بطلقت ثالثہ نظر آئی با وجہ ہونے تیسری کے معطوف کس پر، تلقا بالواو پر کیونکہ اندر واو لگی پئی ہے، اور عطف بے حرف الجمع مثل جمع بے لفظ الجمع کے ہوتا ہے کنی واری پڑھیا جے کہ زیدن و زیدن و زیدن تے زیدون معنی کوئی ہے راجولن و راجولن راجولان۔ اچھا جی تو جڑا ہے نا اوکے دے گئے ایشا بس تو پس ہوگا گویا کہ جمع کیا اس نے اولا یین میں سے کے درمیان اور تیسری کی تو لہٰذا دو پر طلاق ہوگی، ایک تیسری نو تے پہلیاں دو وچوں ایک نو، سمجھی ہوں؟ وَهَذِهِ کی پس جب کہا زوج نے اس طرح تو پس زوج کس میں؟ تلقا کے بیان میں تو پس اسی طرح قول مذکور میں، یعنی اگر احدا کو ماں آکھے نا تو ہن بال اتفاق انہوں اختیار ہے جیڑی مرضی متعین کر، اسی طرح جدو حاضی ہی او حاضی آکے ہن بھی اختیار ہے جنہوں مرضی متعین کرے، سمجھی آ بے جملے تو او جملے ایک کو جائے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو بھائی نکیوں